حضرت ابوبکر صدیق ادھر دفن ہوئے ہیں, حضرت عمر بن خطاب ادھر دفن ہوئے ہیں, مولا حسن علیہ السلام کو ادھر دفن نہیں ہونے دیا گیا, جنازے پہ تینوں کا مینہ برسایا گیا, ان کو جو حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو حضور کے حجرہ میں دفن نہیں ہونے دیا گیا, اور حضرت ابوبکر حضرت عمر شرعی طور پہ ان کے اپنے فرمان کے مطابق ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا, رسول اللہ کے گھر دفن ہوتے. میں تنقیص نہیں کر رہا, واللہ بھی اللہ تعالیٰ تنقیص نہیں کر رہا, میں یہ بات یار جنمن پوچھ رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں کہ جب نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا, جب نبی کی اکلوتی بیٹی وارث نہیں بن سکتی تو بیویاں کیسے وارث بن سکتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس گھر میں رہی ہیں, وہ کس حق سے رہی ہیں؟ ایک ہی حق ہے نا ان کا کہ نبی کی زوجہ ہے, تو جب نبی کی زوجہ ہے تو نبی کی تو وراثت تو تقسیم جو 1/8 والی کیسے اس کو کیسے مل گئی جی وراثت؟ حضرت ابوبکر صدیق کس حق سے دفن ہوئے, حضرت عمر بن خطاب کس حق سے دفن ہوئے؟ ان کی ذاتی پراپرٹی تو تھی نہیں, وہ گھر تو رسول اللہ کا تھا. اس کا مطلب اگر میں اس کو اون بھی کر لوں نا, ان کی حدیث کو اون بھی کر لوں, اس پہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں حضور نے دے دیا. ہاں اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تھی, شکر ہے کہ سنی بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کسی کو ہبہ کر سکتے تھے. میں نے چیلنج کیا تھا وہ شیخو پورہ کے مفتی کو, کون جس نے مجھے جواب دیا تھا, یہ جو راشد رضوی, اس نے میرے ایک اویس ربانی کے پروگرام پہ میں نے یہ دلیل دی تھی, اس نے اس کا رد کیا تھا کہ نبی نے اس کو ہبہ کر دیے تھے, نبی نے عائشہ صدیقہ کو ہبہ کیا ہوا تھا. میں نے اسے کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے واسطہ سے, میں نے اسے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا میں ساری زندگی شیخو پر آ کے تیری مفت نوکری کروں گا, دکھا روایت, دکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق جو میرے بیویوں کے حجرے ہیں نا, ان کو چھوڑ کے جو میں چھوڑوں گا نا باغات, وہ صدقہ ہے. یہ جو گھر قرآن کی آیت ہے نا, وقرن فی بیوتکن, آپ اپنی گھروں میں ٹھیک رہو. اچھا تو جب طلاق میں جب طلاق ہوگی تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ اب وہ میرے مائنڈ میں آیت نہیں آ رہی, اس قرآن میں اس کا مفہوم ہے. اللہ کہتا ہے جب ان کو طلاق دے دو تو کتنے دنوں تک ان کو گھروں میں ٹکی رہنے دو, پھر گھر کدھر گئے, جب طلاق ہوگی پھر گھر کدھر گئے ان کے. اسی قرآن میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے نا, وہ تو ایک پہچان کے لیے کہہ رہا ہے نا اللہ قرآن میں. جیسے میں دلیل دیتا ہوں, فرض کرے کسی کی 2 بیویاں یا 3 بیویاں کسی بندے کی, ٹھیک ہے نا, وہ جب 3 بیویوں اس نے الگ الگ اس کو گھر لے کے دیے ہوئے ہیں, 3 بیویوں کو الگ الگ ایک بندے نے, ہمارے پاکستانی ہے کوئی, اس نے 3 شادیاں کی ہوئی, الگ الگ گھر میں بیویوں کو رکھا ہوا ہے. اس کی بہن کال کرتی ہے, بھائی کدھر ہے, میں آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہوں. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وہ سمیرا والے گھر آ جا. تو گھر سمیرا کا تو نہیں, گھر تو اس کا ہے. اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ بھابی سمیرا کے گھر بلا رہا ہے مجھے, یا وہ رحیلہ کے گھر آ جا, گھر اس کا ہے لیکن اس کے ساتھ منسوب ہو رہا ہے. میری بات بڑی خاص ہے. اب وہ بندہ خواتین کے نام پہ ایسی ہے, کیا کروں پھر, میں دینا تو رہتا ہے نا, پھر کیا کریں, پھر مجبوری ہے مجھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ فوت ہو گیا, بندہ فوت ہو گیا 3 شادیوں والا. اب مجھے بتائیں نا, لاجک سے بتائیں مجھے, جب وہ بندہ فوت ہو گیا کیا اس کی اولاد یہ کہے گی کہ جس گھر میں, چلو اب میں نام نہیں لے رہا, جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ نہ ہو گیا, تو وہ رہتی تھی وہ نہ ہو گیا, اس طرح نہ کریں گے. وہ ساری اس کی پراپرٹی جمع کریں گے, صحیح جمع کر کے پھر اس کا ٹوٹل ترکہ بیویوں کو 1/8 ہی ملے گا, آگے اس کے بیٹے بیٹیاں ہر ایک کو ملے گا. بھائی یہ اصول قرآن کا اصول ہے, قرآن کا کوئی مائی کا رد کر کے نہیں دکھا سکتا. اگلی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا مجھے دکھائے نا, وہ مفتی صاحب مجھے دکھائے, وہ جو کہتا تھا کہ حضور نے ہبہ گفٹ کر دیے تھے, مجھے دکھائیں کہاں گفٹ کیے تھے, میں مان لوں گا. اچھا سنی بھی اب آ رہے ہیں, تھوڑے شیعہ ہوتے جا رہے ہیں, نہیں کہتے وہ پاک سیدہ کا ہبہ نہیں مانتے, تو ادھر جہاں کہیں ہے ہی نہیں, کوئی تک ہی نہیں بنتا. ہاں یہ کڑوی بات لگتی ہے, لیکن میں جنرل بات بتاتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس وہ ان کے پاس تھا, حکومت ان کی تھی, سارے معاملات ان کے تھے, لہٰذا ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے, لیکن یہ ہم ضرور کہتے. اور اگلی بات مفتی صاحب یہ بڑی خاص ہے, اس کو میں مس نہیں کرنا چاہتا. ہائے ہائے, بخاری میں جو روایت موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا. لا نورا سو ایک جگہ لکھا, ہوا بھی ساتھ لکھا ہوا, ہوا صدقہ تو جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ بھی آیا ہوا, وہ صدقہ ہے جو چھوڑ جائیں. تو اے بی بی, اے فاطمہ تو زہرا, جو نبی نے کیا ہے نا اس سے میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا, اسی میں سے میں آپ کو مال دیتا رہوں گا, آپ کو کھانے کے لیے میں مال دیتا رہوں گا. یہ لکھے ہوئے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بخاری میں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں سے آپ کو کھلاتا رہوں گا, تو نبی کی بیٹی کو صدقہ کھلاؤ گے؟ نہیں سمجھ رہے, یہ تو بات نہیں میری سمجھ رہے. یہ تو ان سے بھی کہا گیا نا کہ میں آپ کو اسی مال میں سے دوں گا. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہوں,
یعنی میں وہی عمل کروں گا کہ جو حضور نے اپنی زندگی میں کیا. تو رسول اللہ نے تو اپنی ملکیت کھلائی. یار میری بات فالو نہیں کر رہے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آن کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی پراپرٹی میں سے جو پرسنل ان کی تھی, جو مال فہ تھا, جو رسول اللہ کا ہی تھا, وہ تو کھلاتے تھے نا اپنی اہل بیت کو. اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہے. صحیح, وہ تو کہہ دیا صدقہ ہے نا, تو میں اس صدقے میں سے ہی آپ کو کھلاؤں گا. یعنی نبی کی بیٹی کو وہ صدقہ کہہ کے ساتھ کے, پتہ نا اسی کو ایشو بنا کے جلالی لانتی نے بھی یہ بات کی تھی. اس کو جو میں کہہ رہا ہوں نقطہ, وہ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہا تھا, میں سیدھا لا رہا ہوں. وہ کسی اور طرف جا رہا تھا, میں کسی اور طرف لا رہا ہوں آپ کو. یعنی بی بی پاک پہ صدقہ حرام ہے جی, ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ میں وہ جو صدقہ ہے نا, صدقہ اس میں سے آپ کو کھلاؤں گا. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ ایشو بنا تھا جلالی کے ساتھ, میں نے اس پر کیس کیا تھا, سارے معاملات جو ہوئے تھے, تو جلالی نے پتہ ہے کہ جملہ کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا ابوبکر نے تو معاذ اللہ بی بی کو وہ صدقہ کھانے سے بچایا ہے. وہ صدقہ تو ان پہ حرام تھا, تو اگر دیتے وہ تو حرام چلا جاتا. اس کی جو وہ دلیل دے رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ابوبکر نے تو اس کو نہ دے کے نا, وہ تو حرام مال سے بچایا ہے. وہ صدقہ تو بی بی پاک پہ حرام ہے. ساتھ ابوبکر کہہ رہے ہیں صدقہ, ساتھ کہہ رہے ہیں میں کھلاؤں گا بھی. بھائی کسی ایک طرف تو آؤ نا. صحیح, اگر بی بی پاک کو کھلانا ہے تو پھر کہو صدقہ نہیں. وہ اگر صدقہ کہہ رہے ہو تو پھر کھلا کیوں رہے ہو جی. یعنی اس معاملے میں آپ کے نزدیک اہل سنت کا جو موقف ہے یہ کمزور ہے, یعنی آپ کو مضبوط جگہ پہ دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ. نہیں, یہ اصل میں نا یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. یہ صرف سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نا بچانا چاہتے ہیں, یا ان کو پتہ نہیں یہ معصوم, پتہ نہیں ان کو معصوم مانتے ہیں یا ان کو نبی مانتے ہیں. میں بات کھلی کر رہا ہوں آپ, یعنی کہ وہ ان کو اس طرف لا رہے ہیں کہ جیسے وہ نبی ہیں یا وہ معصوم ہیں, ان سے کوئی یہ اگر مگر نہیں ہو سکتا. حالانکہ صحابہ کرام کا آپس میں کتنے اختلاف رہے ہیں. یہ سورہ حجرات کی پہلی 2 آیتیں پڑھے نا. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ سے خطا ہوئی ہے, تو یوں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابوبکر سے غلطی, یہ کیوں نہیں, اتنا وسعت کیوں نہیں ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک بندے نے کی تھی نا یہ بات, تو یہ چیز ان کو قبول نہیں. بی بی پاک کی طرف یہ منسوب کر دیتے ساتھ اجتہادی لگا کے, تو ادھر نہیں کر رہے. انبیاء کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں, ادھر نہیں کر رہے. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں ان کو نبی مانتے ہیں, قرآن اہل بیت کے ساتھ, ہاں جی, پتہ نہیں ان کو نبی مانتے ہیں, ان کو نبیوں سے اوپر مانتے ہیں, یہ کیا مانتے ہیں. اللہ کے بندو, ایک طرف بدا تو رسول ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا ایک اور بات ہے مفتی صاحب ابھی میرے مائنڈ میں آئی. یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے نا, یہ بھی اس میں علم ہوتا ہے, علم, نالج. بہت بڑھیا. وہ کہتے ہیں وہ علم ہوتا ہے, انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. نہیں, پہلے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وراثت نبوت. ہاں جی, ہاں جی. تو وہ لہٰذا یہ مال نہیں, مال کو چھوڑیں, میں یہ بھی قبول کرتا ہوں. گل مکی. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈ. ہاں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ. اگر دیکھیں نا مجھ سے اس کو بندہ قبول کر لے, تو اگر بی بی پاک جو ہیں ان کے پاس نبی کے علم کی وراثت تو ہے نا. کیا بات ہے, وہ نبی کی علم کی وارثہ بن گئی, لیکن نبی کی. اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر صدیق سے تو ان کا علم زیادہ ہے نا. بالکل بالکل. تو جب وہ نبی کی وارث بن گئی علم کی, تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا علم زیادہ ہے. جب وہ فرما رہی ہیں یہ ایسے ہے, لیکن پھر بھی نہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یہاں پر انبیاء کے وارثین علماء ہوتے ہیں, بچے نہیں, ادھر نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے, سنی مسلک سے ہیں, اور ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کو بیان کرتے ہیں, ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں, اور ان کا دفاع کرتے ہیں. جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنیت کے اندر اہل سنت میں ناسبیت آ رہی ہے, وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اہل البیت کے حقوق کو بیان کرتے ہوں, اور بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی لالچ کے. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. جہاں بھی اہل البیت علیہ السلام کے حقوق پر بات کرنے والوں کی باری آئے گی تو ان کا نام اس میں سر فہرست ہوگا. علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ آج یہاں میرے ہاں تشریف لائے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ہم ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں, کس طرح سے یہ اہل البیت علیہ السلام کی طرف یہ آئے اور اس کا پرچار کیوں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں یہ
اہل التشیع کے سٹیج پہ بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی اہل البیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، اور اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک فضا تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں یہ جو سنی شیعہ دوری بنا کے رکھی ہوئی ہے جس کے بہت سارے عوامل ہیں، اس میں بھی کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری اہل سنت عوام خصوصاً ان میں ایک شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اہل البیت کے حوالے سے زیادہ جانیں اور اپنی معلومات کو بڑھائیں جو اہل البیت کے حوالے سے، اور جو ہمارا فریضہ ہے، اور جو یہاں پر مذہبی طبقات نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے، فلاں فرقے کا اور کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی مفتی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، اور کراچی میں آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں حضرت۔ آج کے اس پروگرام میں میں یہ چاہوں گا کہ ہم کوئی زیادہ یعنی گہری باتیں کرنے کے بجائے عامت الناس کے حوالے سے وہ آپ کے بارے میں جان لیں کہ علامہ یاسین قادری صاحب کون ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو آگے چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ میری طبیعت میں مبالغہ نہیں ہے، میں یہ بالکل جینون اوتھینٹک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ آج کل کے پرفتن دور میں اور نفسہ نفسی کے دور میں، مادیت پرستی کے اس دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے اس دور میں جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اور میرا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کی یہ محنت دیکھ کے، اور جو کچھ آپ برداشت کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا پچھلے دنوں آپ کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا، اور اس کے باوجود بھی فتوے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو جس طرح آپ ڈنکے کی چوٹ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہو اور عفت کی بات ہو، ان کے حقوق کی بات ہو، تو جس طرح آپ میدان میں آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل اور کرم ہے آپ پر، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعہ سے میں اپنی آواز جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بلکہ میری تو کوشش ہوتی ہے، میری تو یہ سٹرگل ہوتی ہے کہ ایسے دوست احباب ان میں اضافہ ہو کہ جو حسینی سنی ہے، کیونکہ اہل سنت میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے، جو میں نے غور کیا ہے کہ اب سنیت میں آپ جیسی جو شخصیات ہیں جن کی محنت تھی، ریاضت تھی، اب اس میں بھی دو طبقات ابھر کے سامنے آئے۔ ایک ناسبی سنی تو آلریڈی پہلے ہی تھے، حسینی سنی، یہ بڑا خوبصورت اضافہ ہوا ہے، اور بالخصوص علماء میں، چونکہ جب علماء میں اس چیز کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ پھر آگے اثرات اس کے نظر آتے ہیں عوام الناس میں۔ تو علماء میں بھی یہ طبقہ بنا ہے، حسینی سنی، ناسبی سنی۔ ورنہ آپ کے اسی شہر میں آپ کو پتہ ہے کس طرح فتوے لگائے گئے اور کس طرح ایکسٹریم پہ لے جایا گیا اور انتہا پسندی کی طرف امت مسلمہ کو دھکیلا گیا۔ ذرا سی بات پہ جو اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کر لے، افضلیت کی بات کر لے، وہ رافضی ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا، وہ سنی نہیں رہا، وہ گمراہ ہو گیا، اور یہاں تک بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں تھی، یہ جو معاملات تھے، جب ہم نے اس کے اوپر غور کیا، جب ہم چھوٹے تھے، جب پڑھتے تھے، علماء کو سنتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، تو ہم کہتے تھے جو ہمارا عالم دین بات کر رہا ہے یہی حق اور سچ ہے۔ اس وقت ہمیں اتنا شعور نہیں تھا۔ جب ہمیں شعور آیا، ہم نے دیکھا، خود جانچا، پرکھا، اسٹڈی کی، غوطہ زنی کی، تو دیکھا کہ جتنے فضائل، جتنی عظمتیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت اطہار کی لکھی ہوئی، وہ تو کائنات میں کسی اور کے ہاں ملتی ہی نہیں ہے۔ سارا کچھ تو ادھر ہے۔ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ ساری دو نمبری کرتے تھے، یہ چھپاتے تھے، یہ بغض اہل بیت اطہار میں ان کے سینے بھرے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے کوشش کی، اسٹرگل کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس میں کامیاب ہوں۔ میں کوئی فخر والی بات نہیں کر رہا یا کوئی غرور تکبر نہیں، فخر ہو بھی تو یہ غلط نہیں ہے، حدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ بے شمار مجھے مفتی صاحب کٹر سنی بریلوی دیوبندی، میں آپ کی بات بھی کروا دوں گا اس کے بعد، وہ مجھے ملے ہیں اور کال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں علامہ صاحب ہم نے آپ کے لیکچر سنے، آپ کی تقریریں سنی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت کا یہ مقام اور مرتبہ ہماری کتابوں میں ہے۔ ہم نے جا کے اپنے علماء سے لڑائی کی ہے، ان سے پوچھا ہے بھائی اگر ہم اہل حدیث ہیں، حضور کی حدیث والے ہیں، تو یہ حدیثیں ہم بیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو فالو کرتے ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، تو حدیث کو فالو کرتے تو حدیثیں بیان کیوں نہیں کرتے آپ خطبات جمعہ میں؟
انہوں نے جا کے اپنے علماء کے گریبان پکڑے ہیں. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسی جگہیں بھی کہ جہاں 2-3 ماہ تک لگاتار کٹر دیوبندی اور اہل حدیث کی مساجد کی بات کر رہا ہوں, 2-3 ماہ لگاتار اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کی گئے اور انہی مولویوں نے کی ہے. یہ شعور آیا ہے مفتی صاحب, کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. صحیح ہے. ساری دنیا جو ہے, بس ایک منٹ, ساری دنیا جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے. اب کمیونیکیشن کے جدید ذرائع آ گئے ہیں, نئے ٹولز آ گئے ہیں, اب وہ پرانی باتیں گئی ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا بڑا پازیٹیو استعمال ہوا ہے اور لوگوں میں یہ شعور آیا ہے, یہ علم آیا ہے, یہ نالج آیا ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے. تو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اسی کو میں نے ہتھیار بنایا, اسی کو میں نے یوز کیا جیسے آپ نے کیا ہے, اور لوگوں تک اپنا یہ پیغام, اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ. اچھا علامہ صاحب, آپ اپنے بارے میں بتائیں نا, آپ بھی تو انہی سنی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں یا آپ نے کسی شیعہ مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ نہیں, الحمدللہ. پہلے جو میری ابتدائی تعلیم تھی وہ تو میں نے, ہمارا یہ جو ہے نا اپنا ضلع سیالکوٹ اور تحصیل ڈسکا ہے, اس کے سینٹر میں ایک بہت بڑا ایک قصبہ ہے, اس کو کہتے ہیں جام کے چیمہ, بہت بڑا قصبہ ہے. تو وہاں میری ابتدائی تعلیم تھی. وہاں میں نے اپنا جو ہے نا وہاں گورنمنٹ سینٹ میری ہائی اسکول جام کے چیمہ, وہ آپ کو بتانے لگا ہوں نا ساری حقیقت, آپ نے جو سوال جو وہ کیا ہے. تو وہاں میں نے سائنس کے ساتھ فرسٹ پوزیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ میٹرک کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میرے استاد ہوتے تھے مولانا صدیق ہزاروی صاحب, بہت اچھے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو اپنا دینی تعلیم ہے میری, وہ ابتدائیات ہوتی ہے ساری, وہ ان کے ساتھ میری جاری رہی, ساتھ ساتھ یہ اسکول میں اسکولنگ بھی ساتھ جاری رہی. اس کے بعد پھر گجرانوالہ میں پھر ہمارے اہل سنت کے سید مراتب علی شاہ صاحب, ان کا ایک بڑا نام ہے, ان کا مقام ہے اہل سنت میں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پھر پنجاب یونیورسٹی, پھر منہاج القرآن میں, یعنی مختلف جگہوں پہ جا کے اسٹرگل کی, کوشش کی, محنتیں کی جا کے, اور یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے حاصل کیا. اور پھر میں نے ایم فل کیا پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات میں. یعنی اہل سنت اداروں میں, اہل سنت ٹوٹل کلہم اہل سنت. خاندان آپ کا سنی ہے؟ خاندان بھی, میرے پورے خاندان میں شاید ہی کوئی دیگر مسلک کا بندہ ہو, یعنی شیعہ نہیں آپ کے خاندان؟ نہ شیعہ, نہ اہل حدیث, نہ دیوبند. اچھا, تو پھر یہ اہل بیت کی معرفت جس طرح آپ اس کو بیان کرتے ہیں یا ان کے حقوق بیان کرتے ہیں, تو سنیت میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشکل ہے ان کو یہ بات سمجھانا, یا وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اہل بیت کے بارے میں بتائیں؟ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے نا مفتی صاحب, اچھا, ہم سنی کو سمجھانا مشکل ہے؟ ہاں, بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو بچپن سے یہ بات پڑھائی گئی, سمجھائی گئی, سنائی گئی, وہ جب مسجد میں جاتے تھے یہ سارا کچھ سنتے تھے, جب پڑھتے تھے یہ سارا کچھ پڑھتے تھے, گھر کا ماحول یہ تھا, دوسری طرف وہ جاتے نہیں تھے, اور ان کو یہ بتایا گیا کہ دوسرے جو مسالک کے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, بلکہ یہاں تک ان کو سمجھایا گیا کہ شیعہ کو کافر کہو گے تو تم سنی رہو گے, ان کے جنازے نہیں پڑھنے, نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا, نیاز نہیں کھانی, یہ گھوڑے کا خون ملاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس میں تھوکتے ہیں. یعنی یہ باتیں جو ہیں بچپن میں ان کو, جی 40 قرآن ہیں بالکل, یہ سارا کچھ 40 پارے, ہاں جی, یہ ان کو پڑھایا گیا, ان کو سمجھایا گیا, ان کو ورگلایا گیا, مس گائیڈ کیا گیا. وہ ایک بچہ ہے جب وہ بچپن سے لے کے یہ ساری باتیں سن رہا ہے, اس کو ہیرو بھی وہ بتائے گئے جو ہیرو نہیں تھے. جب اس کو یہ تربیت اس کی یہ کر دی گئی تو وہ بیچارہ, تو اب اس کا تو مائنڈ سیٹ بن گیا نا, وہ تو اس پہ آ کے ڈٹ گیا. اب اتنی دیر تک وہ وہی عقیدے کے ساتھ جیتا رہا, آگے بڑھتا رہا. جب وہ میچور ہو گیا تو اب ہم اس کو ہٹائیں گے یا کوئی نئی چیزیں دیں گے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جو اہل سنت میں علماء کا کردار ہے نا, وہ مین کردار ہے. چونکہ جب تک علماء یہ باتیں اپنے سننے والوں کو نہیں سمجھائیں گے, ان تک نہیں پہنچائیں گے, تو وہ کبھی بھی جو اہل سنت کی, عوام الناس کی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی, ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی اہل بیت اطہار کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیں گے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میرے خیال سے جو فقدان ہے اہل سنت میں وہ فقط یہی ہے علماء کہ علماء جو ہیں, کچھ لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں, مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, کمیٹی ہوتی ہے, اس کا صدر ہوتا ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, وہ ایک عالم دین ہوتا ہے, بیچارہ خطیب ہوتا ہے, اس کو سیلری پہ رکھا ہوتا ہے, وہ جو مسجد کی کمیٹی کا صدر ہے نا, اس کے عقیدے, اس کے ویژن کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتا.
उसी वक्त उसको निकाल देंगे। और साथ उसको रिहाइश दी हुई है और छोटा सा कमरा दिया हुआ है, उसके बीवी बच्चे भी उधर ही हैं, और उसको क्या करते हैं कि गंदम और चावल दे देते हैं, या ईद पे कुछ पैसे मिल जाएं, या माह रमज़ान में वो तरावियाँ अदा कर दे, या कोई फौत हो गया, को ख़त्म के पैसे मिल गए, किसी का निकाह पढ़ा दिया। ये जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, ये इस पे गुजारा हो रहा है। ये सुन्नियों की बस बात कर रहा हूँ, आप सुन्नियों की कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो बंदा फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग ही नहीं, कहते नहीं फलां मौलवी साहब लालची हो गए, फलां मौलवी साहब ये हो गए, आपने उलमा की कदर क्या की है? आपने उनको ये चावलों पे और गंदम पे तो रखा हुआ है, खत्मों पे आपने उसको रखा हुआ है, फतीदगियों पे आपने उसको रखा हुआ है, खत्म पढ़ दे, किसी की जनाजा अदा कर दे, किसी घर में चला जाए, जाके दुआ मांग दे, तो 500 दे दिया, 2000 दे दिया, 500 दे दिया, 200 दे दिया, इस पे आपने उलमा की ये इज्जत आप करते हैं उलमा की। अब दूसरी तरफ जाएं, अहल हदीस की तरफ चले जाएं, देवबंद की तरफ चले जाएं, उन्होंने अपने उलमा को वो सारी जदीद जितनी भी सहूलतें होती हैं वो सारी फराम की हुई है। 50-50 हज़ार लाख उनकी सैलरी है। बरेलियों की बात कर, मैं बरेलियों की बात कर रहा हूँ और जेन्युइन बात कर रहा हूँ, कोई माइकल आल मेरी बात को रद्द ही नहीं कर सकता। मेरे साथ चलें आप। जब आप बेचारे को ये हाल कर देंगे और उसके बावजूद बेचारा वो किसी मोमन से मिल रहा होगा, किसी शिया भाई से मिल रहा होगा, ये पाबंदी अलग से, वो किसी का घर चला गया, ये पाबंदी अलग से, उधर क्यों गए हो? जो 50 रुपए भी देता है ना मौलवी साहब को, वो भी समझता है शायद मौलवी साहब मेरे गुलाम है। ये जब तक आप उलमा को आजाद नहीं करेंगे, मुफ्ती साहब उनके हकूक का ख्याल नहीं रखेंगे, उनको फैसिलिटी नहीं देंगे, उनको खुले हाथ से पैसे नहीं देंगे ताकि वो अपने मामलात जो है वो अच्छे तरीके से अदा करें, और उनको तबलीग में रोका टोकी नहीं करेंगे, अपना अकीदा उन पर मुसल्लत नहीं करेंगे, जब उनको आप आजाद, मैं तो अक्सर कहता हूं जो मस्जिद का इमाम बेचारा, उससे आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वहां का बात करेगा? कभी भी नहीं कर सकता। मैं आपको हल्फन कहता हूं, लोग मेरे सामने आके रोते हैं कि लामा साहब बड़ा दिल करता है अहले बैत की ये मोहब्बत इस तरह खुल के बयान करें, हाजी साहब निकाल देते हैं, भट्टी साहब आके कहते हैं ये क्यों बयान किया तुमने? वो बेचारे मजबूर हो गए हैं, वो चाहते हुए भी इतने मजबूर हो गए। ये जो हमारा सेटअप है ना, हमारा ये हमारी हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम बात तो बड़ी करते हैं कि मदीना की रियासत बनाएंगे, तमाम मसाजिद को हुकूमत के इख्तियार में बिल्कुल होना चाहिए। हमारी हुकूमत को ये बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, तमाम मसाजिद जो हैं जिस भी मकतबे फिक्र की हैं उन्हीं के नाम पर रजिस्टर करें और अपनी तहवील में ले लें, और जो वहां का इमाम है उसको हुकूमत सारी जितनी भी फैसिलिटीज दे, उसको सैलरी दे, जो भी उसके मराहत हैं उसको अदा करे, ताकि बेचारा वो खुशहाल हो कि फिर खुल के उसका जी चाहे अहले बैत इत्तहार की अज़मत बयान करे। ये तो बाउंड करके रख दिया, तो उलमा कैसे आप उम्मीद रखेंगे कि वो बेचारा जो तनहा लेने वाला है, वो मजबूर है, वो बेचारा कैसे वो अहले बैत की अज़मत खुल के बयान करे? लामा साहब, ये जो हमारे उलमा कहते हैं ना कि हम अहलुल बैत के हुकूक को बयान करते हैं और आपसे अच्छा करते हैं, जी जी, क्योंकि हम सहाबा की गुस्ताखी नहीं करते, हम सहाबा के जो मर्तबा है उसी जगह पे रखते हैं, और जो अहल बैत का दर्जा है वो उसी जगह पे रखते हैं। जी जी, आप लोग वो हैं कि जो सहाबा की गुस्ताखी करके अहल बैत के फजाइल बयान करते हैं। तो अहले सुन्नत उलमा तो बयान करते हैं, वो उनका दावा है। आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है उनको समझाना। मैं इसलिए आपको कहता हूँ, ये मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ ना, बेशुमार अहले सुन्नत के उलमा हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, कि जो ये इस बात का दावा करते हैं कि हम अहले बैत इत्तहार से मोहब्बत भी करते हैं जी, उनकी फजीलत भी बयान करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, उनसे बढ़ के कौन है, ये दावे वो करते हैं, लेकिन उनके किरदार में या उनकी गुफ्तार में उनकी अहले बैत इत्तहार की जो मवद्दत है, जो मोहब्बत है, जो तज़ीम तौक़ीर है, वो नजर नहीं आती। अच्छा। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहें कि भाई फलां से मुझे मोहब्बत है या फलां शख्सियत मेरा महबूब है, मैं उसका मुहिब हूँ, तो मुझे बताएं कि वो कैसा मुहिब है कि जिसको अपने महबूब से बढ़कर कोई और खूबसूरत नजर आए? वो कैसा मुहिब है कि जो कहे कि महबूब तो मेरा ये है, मोहब्बत तो मैं इससे करता हूं, लेकिन मेरे महबूब से खूबसूरत फलां ही है, मेरे महबूब की जो सिफात हैं, जो इसमें क्वालिटीज हैं, जो इसके औसाफ हैं, जो इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, इससे बढ़कर फलां में है। जिस बंदे का ये अकीदा है, उस बंदे को तो पता ही नहीं कि मोहब्बत कहते किसे हैं, उसको तो मोहब्बत की हवा भी नहीं लगी। महबूब की हर अदा मुहिब के लिए सबसे अव्वल होती है, सबसे अहम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये कोई मोहब्बत नहीं कि मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मैं तो मंगता हूं मौला अली अलैहिस्सलाम का, मैं तो दीवाना हूं मौला अली का, मौला अली अलैहिस्सलाम से मैं मोहब्बत ही बहुत करता हूं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम फजीलत में चौथे नंबर पे ही हैं। वो जो मौला अली अलैहिस्सलाम से कई साल बाद जिनको पता चला कि ये दीन इस्लाम हक है, ये कुरान हक है, ये अल्लाह का नबी है, वो भी अली से अफजल हैं। लेकिन अली अलैहिस्सलाम जो बाई बर्थ मोमिन है, जो अल्लाह के घर में भी आए हैं,
وہ جو ہے ان کا نمبر 4 ہے. محبت مجھے مولا علی سے بڑی ہے. کیا بات ہے جی, مولا علی علیہ السلام کی کیا بات ہے, حسنین کریمین کی, لیکن نمبر ان کا آخری ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ نہیں تو یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ مولا علی 4 نمبر پر ہے, اور آپ خود کو سنی کہہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. اپنا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ جو اہل سنت ہے اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ دو طریقے ہیں. یعنی جو دیوبند مکتب فکر ہے وہ بھی خود کو سنی کہتا ہے جی, اور یہ جو بریلوی ہیں یہ بھی خود کو سنی کہتے ہیں. اب تو اہل حدیث لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. چلو یہ 2 میجر ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں اور یہ جو بریلوی ہیں رضوی بھی, یہ سارے یہ بھی حنفی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک, یہ کہتے ہیں ایک نے وال گائی ہوئی ہے, ایک نے وال کر دیا ہوا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, ہیں دونوں کا کلیم کہ ہم اہل سنت ہیں. جی, تو ان کا دعویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم حضور علیہ السلام کی سنت اور حضور کی جماعت صحابہ کی سنت کو فالو کرتے ہیں. یہی ہے نا پھر اہل سنت. جماعت, آپ اس کا پورا پڑھیں نا. جماعت سے مراد تو وہ معاویہ جماعت کس کو لیتے ہیں؟ نا جماعت. جب صلح حسن ہوئی تو عام الجماع کہا گیا, وہیں سے اہل جماعت. نہ اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. آپ جہاں بھی سنیت کی تعریف پڑھیں گے, کسی بھی کتاب سے پڑھیں گے, اس کا مطلب یہی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی اور حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے. حالانکہ اہل بیت اس میں نہیں. وہ کہتے ہیں میں اس سے سوال کروں نا تو اہل بیت کدھر گئے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے جماع میں اس کو ساتھ شامل کر لی. اچھا, یعنی وہ بھی ساتھ ہی آگے. لیکن ان کا یہ نقطہ یہی ہوتا ہے کہ حضور اور حضور کی صحابہ کی سنت پہ فالو معنا علیہ وسلم. ہاں جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر یہی اس کا مطلب ہے تو پھر مولوی صاحب بھی تو ادھر سے گئے نا. مولوی صاحب تو گئے نا ادھر سے. جب یہ اہل سنت, یہ حضور کی سنت کو فالو کرنے والے اور حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے بنے نا, مولوی صاحب کو تو نہیں نا فالو کرنا پھر, حضور کو اور حضور کے صحابہ کو. اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں, اگر حضور کو اور حضور کے صحابہ کو فالو کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے, اللہ کے قرآن سے, صحابہ کرام کے احوال سے, اقوال سے یہ بات ازر من الشمس ہو چکی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سب سے افضل تھے. بلکہ میں نے